وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے آپ حضرات سے ایک ہی گزارش ہوگی کہ بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے تاکہ بات سننے کا فائدہ ہو، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے موقع کی مناسبت سے، جلسہ کی مناسبت سے، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جلسہ منعقد ہوا، تو اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 157 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے تقریباً 5 ڈیمانڈیں مانگی، 5 چیزوں کی ڈیمانڈ کی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز عطا کی ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے میں وہ لفظ پڑھتا ہوں قرآن کی آیات، اس آیت کے وہ لفظ و الفاظ کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی ہے، پھر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلا لفظ ہے، فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، یہ پہلے نمبر کی ڈیمانڈ ہے۔ دوسرا ہے وَعَزَّرُوا، اس میں 2 ڈیمانڈیں اللہ نے اکٹھی کی ہیں۔ تیسری چیز ہے وَنَصَرُوا، اس لفظ میں 4تھی ڈیمانڈ ہے، 4تھا مطالبہ۔ اور 5واں مطالبہ یا 5ویں ڈیمانڈ فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں مانگی، 5 مطالبے ہم سے کیے کہ تم یہ 5 کام کر لو، بدلے میں اللہ تمہیں ایک چیز دے گا، اور وہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہ 5 چیزیں اللہ نے کون سی مانگی ہم سے؟ نمبر 1، اللہ نے کہا کہ تم اپنا عقیدہ درست کر لو۔ نمبر 2، اللہ نے کہا کہ میرے آخری پیغمبر سے تم نے کمال کی محبت کرنی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے جو تیسری چیز مانگی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام انتہائی درجے کا کرنا ہے۔ اور نمبر 4، اللہ نے جو 4تھی چیز مانگی ہے وَنَصَرُوا میں، وہ یہ ہے کہ تم نے میرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے۔ اور نمبر 5، 5ویں جو ڈیمانڈ ہے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تم نے قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مانگی ہیں، تو بدلے میں اللہ نے دیا کیا ہے ہمیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، کہ تمہیں ایک ایسی چیز دے کے جا رہا ہوں، تمہیں ایسی چیز دے رہا ہوں۔ وہ چیز کیا ہے کہ دنیا میں بھی تم کامیاب انسان بنو گے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے کامیابی مقدر ہے۔ تو 5 چیزیں مانگی، بدلے میں اللہ نے کامیابی دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ انسان کامیابی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی دنیا کی اور آخرت کی، لیکن اس سے پہلے اللہ نے 5 چیزیں ہم سے مانگی ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا، اپنے نظریے کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے عقیدہ کیا ہے، عقائد کیا ہیں، نظریات کیسے ہونے چاہیے۔ تو اگر ہم پورے سلسلے انبیاء کو دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے 3 بنیادی عقائد مخلوق تک بھیجے ہیں۔ تفصیلی عقائد بہت زیادہ ہیں، لیکن 3 بنیادی عقائد ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، اور نمبر 3 عقیدہ آخرت۔ یہ 3 بنیادی عقائد ہیں کہ جس کے اوپر ایمان لانا ہر آدمی کے لیے فرض، لازم اور واجب ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے
عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں اور عبادت میں اللہ یکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اس کی صفت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ عبادت میں ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتے ہیں، اور اللہ کے جو افعال ہیں ان میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ چند مثالیں، جیسے اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ خالق ہے، خالق البارئ المصور، اللہ پیدا کرنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی صفت کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اگر شریک ٹھہرائیں گے، یعنی خالق اللہ کے علاوہ اگر ہم مخلوق کو خالق مانیں، مثلا کسی درخت کو ہم نے خالق مان لیا کہ پتہ جھولی میں گرے گا اولاد ہوگی، کسی قبر کو خالق مان لیا فلاں قبر پہ جائیں گے اولاد ملے گی، مٹی کو اٹھا کے لائیں گے اولاد ملے گی۔ خالق صرف اللہ کی صفت ہے، اور اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر ہم کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے پھر وہ شرک ہوگا، وہ توحید نہیں، وہ اللہ کو ایک نہیں مان رہا۔ عام طور پر ہم شرک سمجھتے ہیں۔ آج ویسے عجیب ہوا، آیا تو الحمدللہ طبیعت بہتر تھی، تھوڑا بہت نزلہ تو ٹچ کر رہا ہے موسم کی وجہ سے، لیکن بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں اچانک نزلہ زیادہ ہو گیا، شاید بولنے میں کچھ مسئلہ گڑبڑ بھی ہو، لیکن کوشش کروں گا کہ بات آپ بھی سمجھیں، میں بھی سمجھوں، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عبادت کریں یہ بھی شرک ہے۔ ظاہر ہے کسی مخلوق کو سجدہ کرنا شرک ہے، کسی کو خالق ماننا شرک ہے، کسی کو اور حوالے سے ہم سمجھتے ہیں شرک ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایک چیز میں عام مسلمانوں میں پاتا ہوں جو کہ سب سے بڑا شرک ہے، اور ہم مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں اس شرک کا۔ بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں، بظاہر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بظاہر عقیدہ توحید کا اقرار بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک شرک ایسا ہے کہ جو ہمیں سمجھ نہیں اس کی، لیکن ہم اس شرک میں مبتلا ہیں۔ وہ شرک کیا ہے کہ ڈرنا کس سے چاہیے؟ صرف اللہ کی ذات سے، صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مخلوق سے ڈر رہے ہیں، فلاں کی بات نہ مانی، ہمارے ساتھ ایسی تیسی ہو جائے گی، ہمارے ساتھ فلاں ایسے کر دے گا، ہمارے روزی بند کر دے گا، ہمارے ساتھ فلاں ہو جائے گا، ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، ہمیں جیل جانا پڑے گا، ہم پہ پرچے ہو جائیں گے، ہم پہ FIRs کٹ جائیں گی۔ یہ آج کا مسلمان ڈرتا ہے، اور میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرے سامنے یہ قرآن ہے، یہ بھی شرک ہے، اور آج مسلمان یہ شرک کر رہا ہے۔ ناراض مت ہوئیے گا، آج کا مسلمان یہ شرک کر رہا ہے، مشرک بنا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں میں بڑا موحد ہوں، میں بڑی توحید کا ماننے والا ہوں، اللہ کو ایک ماننے والا ہوں۔ کیسے اللہ کو ایک؟ ڈرنا تو اللہ سے چاہیے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا ہے، ہم مخلوق سے ڈر رہے ہیں، ہم مخلوق سے ڈر رہے ہیں، اور یہ چیز میں نے بہت دیکھی ہے، بہت مسلمانوں میں دیکھی ہے۔ تو ایک دفعہ ظاہر ہے دادا جی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا، یہی چکوں کا واقعہ تھا، تھل کا۔ ایک آدمی بظاہر بڑا پیر بنا ہوا، لمبے لمبے بال چھوڑے ہوئے، اس کے باڈی پہ اس نے ایسی پریکٹس کی ہوئی تھی کہ اگر وہ چاہتا نا تو اپنے جسم کے بدن کے بال یوں کھڑے کر دیتا، یہ بال یوں کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، نمازوں سے دور، اللہ سے دور، نمازوں سے اس کا دور تک کا واسطہ نہیں تھا۔ اب لوگ آ رہے ہیں، یہ بڑی سرکار ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو ایک عالم تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ان کے خوف سے فائدہ لے رہا ہے، ان کو ڈرا رہا ہے۔ تو وہ عالم گئے، اسے سمجھایا کہ اللہ کے بندے لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو، دین سے دور کیوں کر رہے ہو۔ اب وہ تو اپنی موج میں بیٹھا ہوا تھا، رش لگا ہوا تھا، تو اس نے کہا آپ خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کو میں ایسے ایسے کر دوں گا۔ وہ عالم تھے،
انہوں نے کہا تو کیا کر لے گا، تو ایک مخلوق، تو ایک انسان، تو کیا کر سکتا ہے؟ اس نے نا اپنے بال ایسے کھڑے کر لیے اور کہا کہ اچھا میرے باڈی کو ہاتھ لگاؤ تو میں ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ عالم تھے، انہوں نے پورے جسم پہ ایسے ہاتھ پھیر دیا۔ جب ہاتھ پھیرا تو کہنے لگے بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ لوگوں کے سامنے جب اس کو یہ ذلت اٹھانا پڑی تو بوریہ بستر گول کیا اور علاقے کو چھوڑ دیا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہیں کے حالات بھی ہم سنتے رہے تھے دادا جی رحم اللہ سے کہ لوگ مخلوق سے کس طرح ڈرا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، مطلب جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں کیسے ظلم کیا کرتے تھے، کیسے جانوروں کی طرح ان کو قید کیا کرتے تھے۔ شعور دیا کہ کسی مخلوق سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے۔ یہ شرک آج مسلمانوں میں ہے، ہو رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں واقعات بیان نہیں کر سکتا، ذاتی واقع میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مخلوق سے کتنا ڈرا جا رہا ہے، دروازے سے ملنے کے لیے کوئی باہر نہیں آتا، اتنا ڈر مخلوق سے، اور پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کاہے کا لا الہ الا اللہ؟ انبیاء جو عقیدہ توحید لے کر آئے، ہم نے تو عقیدہ توحید کو بگاڑ دیا۔ کیسے ہم عقیدہ توحید کے اقراری ہیں کہ اللہ کے علاوہ مخلوق سے ڈر رہے ہیں؟ تو ہر نبی نے عقیدے دیے، 3 عقائد بنیادی ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، اور دوسرے نمبر پہ عقیدہ رسالت۔ میں اس کو بعد میں بیان کروں گا کیونکہ اس میں تفصیل ہے، پہلے تیسرے نمبر کو بیان کرتا ہوں، وہ ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہمیشہ کے لیے نہیں، عارضی طور پہ آئے، کچھ عرصہ کے لیے آئے، اور وہ عرصہ چند سالوں کا بھی ہو سکتا ہے، چند مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے، چند ہفتوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے وہ ہمیں عارضی زندگی دی، یہاں پہ ہم آئے اور ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اس دنیا کو آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنانا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہے۔ اور عقیدہ رسالت، عقیدہ رسالت کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا اپنا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے لیے، اور ان چنے ہوئے افراد کو انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ جو کلمے کا آخری حصہ ہے اس میں عقیدہ رسالت ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بتلاتا چلوں، عقیدہ رسالت کا ایک لازمی جز ہے، اس کے بغیر عقیدہ رسالت مکمل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اگر لاکھ مرتبہ بھی کلمہ پڑھے، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا جب تک اس عقیدہ رسالت کے لازمی جز کو نہیں مانے گا۔ اور وہ لازمی جز کیا ہے؟ وہ لازمی جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید، محمد الرسول اللہ عقیدہ رسالت۔ اب ایک آدمی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، بات یہاں پوری نہیں ہوتی، بلکہ ایک لازمی جز ہے، اور وہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ اگر آپ کو کوئی آخری پیغمبر نہیں مانتا، صرف پیغمبر مانتا ہے، آخری پیغمبر نہیں مانتا، لاکھ بار کلمہ پڑھ لے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ رسالت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت جڑا ہوا ہے۔ عام طور پر نوجوانوں کو، بچوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عقیدہ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں کالج میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے آگے تقریباً 70 لڑکے تھے، بڑے عمر کے، مسلمانوں کے بچے تھے۔ میں نے کہا بچوں ایک بات بتاؤ، کہ لگے جی یہ سر بتائیے۔ میں نے کہا آپ جانتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ میرے سے غلام احمد قادیانی کون تھا؟ 70 بچوں میں سے کسی نے جواب نہیں دیے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، حالانکہ اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں، بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کسی پیغمبر، نئے نبی اور نئے پیغمبر نے نہیں آنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب، لیکن وہ آپ سے پہلے کے پیغمبر ہیں۔
اور اس عقیدہ ختم نبوت کو قرآن نے واضح الفاظ میں بیان کیا۔ سورہ احزاب اٹھا کے دیکھیں، آیت نمبر 40 ہے، اللہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اگر بات پیغمبر پہ پوری ہوتی اللہ کو آگے کہنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن بات یہاں مکمل نہیں ہوتی۔ آگے اللہ نے کہا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد کسی نئے پیغمبر نے نہیں آنا۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب دجال ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، اے لوگوں میری بات سن لو، ان قریب میری امت میں 30 بڑے بڑے جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، اور کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن سن لو کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ نے کہا میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کسی نئے پیغمبر نے نہیں آنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ 30 جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی پیدا ہو گئے تھے۔ آپ کی زندگی میں 2-3 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک مسلمہ کذاب، یہ یمامہ کا رہنے والا تھا، نجد کا۔ دوسرا اسود عنسی، یہ یمن کا رہنے والا تھا۔ تیسرا طلیحہ بن خویلد، یہ شام کے علاقے کا تھا۔ تینوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، ختم کرنے کے لیے اسود عنسی کی طرف حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے اسود عنسی کو قتل کیا۔ اب یہ خوشخبری سنانے کے لیے جو انہوں نے وفد بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابھی وہ خوشخبری سنانے کے لیے رستے میں آ رہے تھے، اللہ نے خوشخبری پہلے سنا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ قتل ہو گیا۔ آپ نے مدینہ والوں کو خوشخبری سنائی۔ ابھی وہ وفد مدینے میں نہیں پہنچا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ وفد بعد میں آیا، لیکن اللہ نے یہ خوشخبری مدینہ والوں کو پہلے بتلا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اس مسئلے کی اہمیت کا۔ اسی طرح دوسرا تھا طلیحہ بن خویلد، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے اس کو شکست دی، یہ بھاگ گیا۔ مسلمہ کذاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس سے جنگ نہیں ہوئی، لیکن آپ کے بعد صحابہ نے جس مسئلے پہ اجماع کیا، سارے صحابہ جس مسئلے پہ اکٹھے ہوئے وہ عقیدہ ختم نبوت تھا کہ مسلمہ کذاب کا وجود زمین پہ برداشت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مسلمہ سے جنگ کرنی ہے۔ صحابہ کی تعداد تھی 13,000، یعنی مسلمانوں کی تعداد 13,000، مسلمہ کے لشکر کی تعداد تھی 40,000۔ بڑی سخت جنگ ہوئی، مسلمہ مارا گیا، اس کے ہزاروں افراد قتل ہوئے، اور کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور ان 1200 میں 700 قاری عالم بڑے بڑے علامہ صحابہ تھے۔ 700 قرآن کے حافظ قاری عالم صحابہ اس ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اور اگر ہم پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، آپ نے کتنے جنگیں لڑی؟ 27 جنگوں میں تو آپ خود شریک تھے۔ 40 لشکر الگ سے آپ نے بھیجے، تو 40 اور 27 کو آپ اگر جمع کریں تو 67 جنگیں۔ ان جنگوں میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 279۔ ٹوٹل ان جنگوں میں 279 صحابہ شہید ہوئے، اور اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 قاری عالم حافظ صحابی تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا عام عقیدہ ہے۔ اور موجودہ دور میں بھی یہ فتنے کھڑے ہوئے،
اب اس دور میں میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں، پاکستان میں دو فرقے، یہ فرقہ نہیں کہوں گا بلکہ دو کفریہ یہ فتنے موجود ہیں۔ ایک قادیانیوں کا جو غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اور دوسرا ذکری فرقہ، یہ بلوچستان میں ہے، کوہ مراد جگہ کا نام ہے، وہاں انہوں نے اپنا کعبہ بنایا ہوا ہے، وہاں ایک پانی کا چشمہ ہے، اس کو آب زمزم کا نام دیا ہے، اور وہاں پہاڑوں کے درمیان جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ صفا مروہ ہے اور وہاں پہ صفا مروہ کا نام دیا ہوا ہے۔ تو یہ ذکری فرقہ بلوچستان میں موجود، قادیانی پورے ملک میں موجود، اور بہائی فرقہ یہ ایران میں ہے، یہ بہاء اللہ کو نبی مانتے ہیں، ذکری فرقہ ملا محمد اٹکی کو نبی مانتے ہیں۔ یورپ میں بھی یہ فتنہ موجود ہے، دی نیشن آف اسلام، یہ ایلج محمد نامی ایک آدمی ہے، اس کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ فتنے موجود ہیں، اس دور میں بھی تھے، اور یہ قیامت تک یہ فتنے آتے رہیں گے، مسلمان ان کا مقابلہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو پہلی چیز جو اللہ نے ڈیمانڈ کی کہ اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ کون کون سے عقائد؟ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، عقیدہ رسالت کا لازمی جز کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور نمبر 3 عقیدہ آخرت۔ دوسری چیز جو ہم سے مانگی گئی، دوسری چیز کی جو ڈیمانڈ کی گئی وہ ہے وَعَزَّرُوا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کٹھی 2 چیزیں مانگی ہیں۔ نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام۔ تو ٹوٹل 3 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 عقیدے کا درست ہونا، اور نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا لوگوں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اگر ہم نے محبت سیکھنی ہونا تو صحابہ سے محبت سیکھنا۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے محبت کی، صحابہ نے نبی کے آل کے ساتھ کیسے محبت کی ہے، یہ ہم نے صحابہ سے سیکھی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت بلکہ ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ کو بس دیکھتے رہ جاتے، آپ کی طرف نظریں اٹھائے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی تو ایسے کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنی زندگی ہے بس آپ کو دیکھتا رہوں، قیامت کے بعد پتہ نہیں ہم کہاں جنت میں ہوں گے، آپ اونچے مقام میں ہوں گے، ہم آپ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے سچے عاشق کی ادا اتنی پیاری لگی، اللہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ من یطع اللہ والرسول، کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے گا فاولئک، تو وہ یہ اس قسم کے لوگ کس کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اس صحابی کو اللہ نے خوش کر دیا کہ پریشان نہ ہو، اگر تم اللہ اور پیغمبر کی اطاعت کرتے ہو تو انشاءاللہ جنت میں نبی کا ساتھ تمہیں نصیب ہوگا۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ آج ہمیں بھی صحابہ کی طرح محبت کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے، سخت سردی کا زمانہ ہے، صحابہ بھوک کی وجہ سے تنگ ہیں، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت ایمان کا پتہ چلتا ہے، منافقین ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی، اس لیے بہانے بنا رہے تھے کہ جی ہمیں جانے دیں، ہمارے گھر الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بہانوں کا ذکر کیا سورہ احزاب میں۔ اللہ کہتے ہیں وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ منافق ان کے گھر الگ نہیں ہیں، یہ تو بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں محبت نہیں۔ اور صحابہ نے جانیں قربان کر دی، صحابہ نے نبی کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا، نبی کے اولاد پہ صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. یہ سورہ مجادلہ ہے اور آیت نمبر 22 ہے. اللہ نے اعلان کر دیا کہ صحابہ وہ جماعت ہے جو اللہ اور اس کے پیغمبر کے دشمنوں سے کبھی تعلق نہیں رکھے، چاہے وہ ان کے والدین کیوں نہ ہو، ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو. اب آپ حیران ہوگے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. آئیے صحابہ کی زندگی پڑھتے ہیں. غزوہ بدر ہے، میدان سجا ہوا ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیمے میں موجود ہیں. بیٹے پہ نظر پڑتی ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے ساتھ مل کر آئے تھے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے. باپ کی نظر پڑتی ہے بیٹے پہ، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دو میں قتل کرتا ہوں. اب بیٹا ہے سگا لیکن رسول اللہ کا دشمن ہے. اس موقع پر اجازت مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں قتل کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیری ضرورت یہاں ہے، مجھے تیری ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، ورنہ تو حضرت ابوبکر بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. کیوں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، رشتہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا ہے. بدر کا میدان ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے سگے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں. کیوں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے آگے. اسی طرح غزوہ احد کا میدان سجا ہوا ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ اب باپ مقابل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. باپ کو تھوڑا رستہ دیا کہ شاید سمجھ جائے، باپ نہ سمجھا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کیا. کیوں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. اللہ نے اسے اہمیت تو نہیں آیت اتار دی کہ صحابہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبر کے دشمنوں سے کبھی تعلق نہیں رکھیں گے، چاہے وہ ان کے اولاد، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے پیغمبر کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. صحابہ سے ہمیں سیکھنا ہوگا. اور چوتھی چیز کی جو ڈیمانڈ کی، تیسری چیز کی اللہ تعالیٰ نے وَعَزَّرُوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا ہوگا. اب ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں، ہم کیسا ادب و احترام کریں؟ اب یہ بھی صحابہ سے سیکھنا ہوگا. صحابہ کرام تو اتنا ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہو. اب ہم کیسے ادب و احترام کریں گے؟ تو یاد رکھیں ہم اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو تو ہم پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، ادھر ادھر خیال نہ لے جائیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی ہو، جیسے فضائل اعمال کی تعلیم ہے، کوئی اور حدیث پڑھی جا رہی ہے، تو ہم پوری توجہ کے ساتھ حدیث کو سنیں، اپنے کاموں کو درمیان میں چھوڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ سے سنیں. اور اگر ہم وہاں پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار روزے کی زیارت کروائے، وہاں کی حاضری نصیب کروائے اللہ تعالیٰ. اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو مسجد نبوی میں ادب سے رہیں، احترام سے رہیں، اونچی آواز میں نہ بولیں وہاں پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضری دیں، آپ کے روزے پہ حاضری دیں تو محبت کے ساتھ حاضری دیں، ادب و احترام کے ساتھ حاضری دیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو چوتھی چیز ڈیمانڈ کی ہے، فرمایا وَنَصَرُوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہوگی. اب یہ مدد ہم کیسے سیکھیں گے؟ یہ صحابہ سے سیکھنا ہوگا کہ صحابہ نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. میں 2-3 واقعات سناتا ہوں، اس سے بات سمجھ آ جائے گی. غزوہ احد کا میدان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھیرے میں آ گئے، دشمن ارد گرد ہیں، چھائے ہوئے، آپ پہ 70 بار حملے ہوتے ہیں. دشمن نے گھیرا ڈال دیا، آپ پہ تیروں کے وار ہو رہے ہیں، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، تلواروں کے وار ہو رہے ہیں. صحابہ ایک موقع تو آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے رہ گئے تھے، لیکن پھر چند صحابہ انہوں نے آپ کو گھیرا ڈال لیا. جب گھیرا ڈالا تو حفاظت کر رہے ہیں، اب تیروں کے وار ہو رہے ہیں، بچھاڑ ہو رہی ہے. آپ کے ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ آگے آتے ہیں، اپنے جسم کے پیچھے آپ کے جسم کو چھپاتے ہیں، اپنا چہرہ دشمن کی طرف ہے. اب یہ پرواہ نہیں کی کہ تیر آ رہے ہیں. ایک تیر آتا ہے حضرت قتادہ کے
کہ آنکھ میں لگتا ہے، آنکھ باہر آ جاتی ہے. اب اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی مدد جب باہر آتی ہے آنکھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میرے عاشق نے قربانی دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں وہ آنکھ لیتے ہیں، اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں. وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز نظر ہو جاتی ہے. لیکن صحابی نے تو قربانی دی. یہ تو مردوں کی بات ہے. اگر میں عورتوں کی بات کروں، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، بڑی عمر کی ہیں. دشمن حملے کرتا ہے، عبداللہ بن قمیہ حملے کرتا ہے، اور عبداللہ بن شہاب حملے کرتا ہے. ام عمارہ آگے آ جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں حضرت ام عمارہ نے اس دن تلواروں کے 12 زخم کھائے. ایک خاتون نے تلواروں کے 12 زخم کھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر دعا دی کہ اللہ اس کے گھر میں برکت عطا فرما. وہ بھی صحابیہ تھی. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کر دے. کیا دعا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرے کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اللہ انہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دینا. جب یہ دعا ملی، ام عمارہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں. دعا مل گئی، آخرت میں آپ کا ساتھ نصیب ہوگا. ایک اور خاتون ہے جن کا نام ہند ہے. مدینہ میں خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اب لشکر واپس جا رہا تھا. مدینہ کے باہر لشکر کا پڑاؤ تھا. عورتیں گھبرا کے نکلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، پتہ کرنے کے حالات معلوم کریں. جب یہ ہند خاتون باہر آئی تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ایک نے آگے خبر دی کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا. کہ لگی کوئی پرواہ نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تھوڑی دیر بعد پھر خبر آئی کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا. کہ لگی کوئی پرواہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تھوڑی دیر بعد پھر خبر آئی کہ تیرا ہم سفر زندگی کا تیرا خامن شہید ہو گیا. کہ لگی کوئی پرواہ نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کہ لگی نہیں، جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیدار نہ کر لوں مجھے تسلی نہیں ہوگی. صحابہ نے اشارہ کیا یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس خاتون کی نظر پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کیا کہنے لگی؟ کل مصیبت بعدک جلل، اب مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں. آپ اندازہ لگائیں، خواتین بھی سن رہی ہیں. آج بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں صحابہ کرام پہ، لیکن صحابہ جیسی قربانی تاریخ مثال پیش کرے گی. اور اللہ بھی کہتا ہے کہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اور آل رسول کے لیے جانیں قربانی کر دی. تو لہذا چوتھی چیز فرمایا وَنَصَرُوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہوگی. اب ظاہر سیال والوں کے دل میں شوق پیدا ہوا ہوگا. میں تو اچھی امید رکھوں گا کہ جی جب صحابہ نے قربانی دی، صحابہ نے مدد کی، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں کہ ہم اپنی آنکھیں شہید کروا دیں، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیں. اب ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے قیامت تک موقع ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں ہم اس دین کی مدد کریں. مدد کی مختلف صورتیں، مالی صورت بھی ہے، جانی صورت بھی ہے. دین پہ خود بھی عمل کرے، اپنی اولاد کو بھی کروائیں. جہاں دین کا کام ہو رہا ہے وہاں مدد کریں، دین والوں کی مدد کریں، جان کے ذریعے بھی مال کے ذریعے. اگر عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے گھر بار کو چھوڑ دے نکل کھڑے ہوں. ناموس رسالت کا مسئلہ آتا ہے گھر بار کو چھوڑ دے نکل کھڑے ہوں. ناموس صحابہ کا مسئلہ آتا ہے گھر بار کو چھوڑ دے نکل کھڑے ہوں. یہ دین کی مدد ہے تو سمجھو رسول اللہ کی مدد. اور پانچویں چیز جو اللہ نے ہم سے مانگی ہے وَاتَّبِعْ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، قرآن کی اتباع کرنی ہوگی، قرآن پہ عمل کرنا ہوگا، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا. آج افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں ہم فیصلے کس سے کرواتے ہیں؟ دنیا داروں سے. ہم فیصلے کس سے کرواتے ہیں؟ دنیا والے. قرآن سے فیصلہ نہیں کرواتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کرواتے. میں بس قرآن کی ایک آیت سنا کے بعد مکمل کرتا ہوں. اسی آیت کو سن کر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ،
اے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ اپنی قسم اٹھاتا ہے، اے محبوب تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مسلمان ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے اختلافات میں تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی دے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احادیث بھی دے گئے، تو اگر ہم اپنے جھگڑے اپنے معاملات قرآن و سنت کے مطابق حل نہیں کروائیں گے، لاکھ ہم دعوے کرتے رہے اسلام کے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نے آیت کا ترجمہ پڑھ دیا، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو گھر میں ترجمہ قرآن پڑھا ہوگا، اس میں اس آیت کا ترجمہ دیکھ لینا، اللہ کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محبوب تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں اپنے نظام میں اپنے معاملات میں تجھ سے فیصلے نہ کرو۔ آج قرآن ہماری زندگیوں سے نکل گئے، اب کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اگر میں کسی سے پوچھ لوں روزانہ تلاوت کتنی کرتے ہیں، جب سے یہ موبائل آیا ہے اس نے تو ویسے بھی تلاوت ہم سے چھڑوا دی، قرآن خلاف میں بند پڑا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہے 5ویں چیز مانگ رہا ہے قرآن، کہ قرآن پہ عمل کرنا ہوگا، تو بدلے میں اللہ نے پھر کیا دیا؟ اولئک هم المفلحون، اللہ کہتے ہیں پھر تمہیں پرواہ نہیں ہے، تم بے فکر ہو کے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کروں گا اور آخرت میں بھی کامیاب کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔